الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله وقال الله تعالى العظمة ردائي والكبرياء ردائي فمن نازعني مني فقذفته في النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم کوئی قوم اپنی قوم کو بہتر نہ سمجھے ہو سکتا ہے کہ جس کو برا کہہ رہے ہو تم سے بہتر ہو ولا نساء من نساء کوئی عورت کسی عورت کو برا مت کہے عسى ان يكن خيرا منهن اللہ کے دربار میں جن کو برا کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے ہوں من تواضع للہ رفعہ اللہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے اللہ تمہیں بلند کریں گے میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی میری چادر تکبر ہے اور میری چادر عظمت ہے اور میری چادر بڑائی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان کا مثل ان جیسا نہ کوئی ہے نہ کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے اعمال صالحہ بڑی بڑی محنت کا نام ہے نیکی بہت بڑی محنت کا نام ہے نماز کا ارادہ کرنا پھر اس کے بعد جوتے پہن کے مسجد میں پہنچنا پھر اس کے بعد وضو کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہنا پھر آخر میں جو لفظ ہوتا ہے وہ ہے رحمت اللہ اللہ تمہارے اوپر رحمت کر دے کہ مولوی صاحب ہوں یا ایک عام آدمی ہو نماز پڑھ کر اپنے آپ کو جنتی مت سمجھے بلکہ رحمت اللہ سے دعا مانگے اللہ میں نماز کے قابل اور اس کے ارکان کے قابل اور اس کی تمام چیزوں کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا مگر تیری شان یہ ہے کہ تیرا بندہ صرف استغفر اللہ کہہ دے تو اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ میں نے تو پوری نماز پڑھ لی ہے یا اللہ تو اپنی رحمت فرما کر میری نماز کو معاف فرما دینا نماز کی قبولیت بندے کو جھکا دیتی ہے بندہ بندوں کے سامنے بھی جھکتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا اور بندہ اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے کہ یقیناً وہ اللہ کی ذات بڑی ہے الحمدللہ رب العالمین سے آپ قرآن شروع کر یہ قرآن کا سفر شروع کر رہے ہو اور 6666 آیتوں کے بعد قل اعوذ برب الناس کہہ کر اپنے آپ کو دربار خدا بندی میں اپنی حفاظت کا تمغہ لے رہے ہو سکون کا تمغہ لے رہے ہو امن کا تمغہ لے رہے ہو فوج آپ کو امن نہیں دے سکتی پولیس آپ کو امن نہیں دے سکتی آپ کا پستول اور آپ کی بندوق آپ کو امن نہیں دے سکتی میرے نبی ایک جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں ایک کافر آگے آیا نبی کی تلوار کو نکالا اور اس کے بعد نکال کر آپ کے سینے کے اوپر رکھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آج مجھ سے آپ کو کون بچائے گا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ یہ ایسا لفظ ہے جو کائنات کی ہر سیکورٹی کو ایک طرف کر دیتا ہے ہر حفاظت کے حصار کو ایک طرف کر دیتا ہے ہر چیز کو ایک طرف کر دیتا ہے اللہ یہ اللہ کا نام ہی اس طرح ہے کہ اس کو ہم موٹا بلند اور شایان شان اس کو پڑھتے ہیں اس کو اللہ
ایسے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ مجھے بچائے گا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار آئی، آپ نے فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا صرف تم رحمت کر سکتے ہو اور مجھے کون بچائے گا؟ کافر تھا، ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے اپنے آپ کو نیچے رکھا، میرے نبی نے اپنے آپ کو ہلکے درجے میں رکھا، میرے نبی نے اپنے آپ کو ہلکے کپڑے میں رکھا، میرے نبی نے اپنے آپ کو ہلکے گھر میں رکھا، میرے نبی نے اپنے آپ کو ہلکی سطح پہ رکھا، حالانکہ خدا نے تو آپ کو عرش تک ہاتھ لگوا دیے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی اگر کوئی بیٹھا ہوتا تو آپ جا کر اس کو سلام کرتے، اگر کوئی غریب آتا تو میرے نبی سواری روک لیتے اور نیچے اتر کر آپ اس کو سلام کرتے، اور میرے نبی علیہ السلام جس کا بوجھ ہوتا اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے ہوتے، اور میرے آقا علیہ السلام اپنے غلام کو اونچی آواز سے سلام کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب فتح حاصل کر کے آ رہے ہیں، ساتھ آپ کا غلام ہے، آپ کا معاہدہ یہ ہے آدھی سواری تو کرے گا اور آدھی سواری عمر کرے گے جب تک ہمارا سفر مکمل نہیں ہو جاتا۔ فتح ہو گئی، اعزاز، شان، قوت، طاقت، کافر لرز گیا، ملک فتح ہو گیا، صحابہ استقبال کے لیے، بچے استقبال کے لیے مدینہ کی گلیوں سے نکل رہے، سامنے دیکھا ثنیۃ الوداع کی چوٹیوں سے حضرت عمر بن خطاب کی سواری اتر رہی ہے اور آپ نیچے تشریف لائے۔ جب راستہ شروع ہوا، شہر مدینہ آیا، بازار مدینہ آیا، لوگ آگے بڑھے، کیا عجیب شان ہے، کیا خوبصورت نظام ہے۔ غلامی صرف اللہ کی ہے، غلامی صرف اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، سجدہ صرف اللہ کا ہے، شان بھی اللہ دیتا ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا ایک غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت عمر اس سواری کی نکیل کو پکڑ کر فاتح کی حیثیت سے اپنے صحابہ کے سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت کو غلام نے کہا حضرت آپ تو خلیفہ ہیں، آپ تو امام المسلمین ہیں، آپ تو امام المجاہدین ہیں، آپ تو امام المتقین ہیں، قرآن بھی آپ کا عاشق ہے، آیات بھی آپ کی عاشق ہیں، الفاظ بھی آپ کے عاشق ہیں۔ آپ کے ایمان پر تو جہاں ہم نے دنیا میں زمین پہ چراغاں کیا تھا، وہاں پہ فرشتوں نے آسمان پہ چراغاں کیا تھا۔ آپ کے ایمان لانے پر ہر عورت نے سکھ کا سانس لیا اور ہر مرد نے سکھ کا سانس لیا، ہر قاری خوش ہوا، ہر مؤذن خوش ہوا، ہر خطیب خوش ہوا، ہر امام خوش ہوا۔ پہلے پردوں کے پیچھے چھپ کے عبادت تھی، پردے ہٹا دیے گئے، پہلے دروازے بند کر کے عبادت تھی، دروازے ہٹا دیے گئے، بلند آواز نکالنا ایک مشکل ترین کام تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب اتنا عظیم آدمی، اتنا عظیم آدمی کہ عرش پہ ذکر، فرش پہ ذکر، جنت میں گھر، جنت میں محل، نبی کے سسر حضور کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی، خلیفہ دوم، آسمان اور زمین کا فخر، شیطان ابلیس شتنگڑوں سمیت آپ کے نام سے، آپ کے کام سے، آپ کے سائے سے، آپ کے سجدے سے، آپ کے رکوع سے، آپ کے جہاد سے بھاگ جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے ہاں بھی شیطان آیا تھا، اس نے کہا تھا اسماعیل کو ذبح مت کیجیے، مگر آپ نے اس کو وہاں سے پتھر مارے تو بھاگا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں جن کا صرف زمین پہ سایہ ہوتا تھا، وہاں پہ شیطان نہیں، ابلیس نہیں، شتنگڑا نہیں، زنا نہیں، شراب نہیں، حرام نہیں، قتل نہیں، ظلم نہیں، جھوٹ نہیں، جھوٹی قسم نہیں، بددیانتی نہیں، سود نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف آپ کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اتنے بڑے عمر بن خطاب ایک سواری کی نکیل پکڑ کر فاتح کی حیثیت سے مدینہ میں داخل ہیں، اور صحابہ کے آنسو گر رہے ہیں، اور غلام بھی رو رہا ہے، اور غلام آپ سے کہتا ہے حضرت اللہ کے واسطے آپ سواری پہ آ جائیں، دنیا کیا کہے گی؟ فرمایا عمر جب ماں کے پیٹ
پیٹ سے آیا، تو بھی ماں کے پیٹ سے آیا، بلال بھی ماں کے پیٹ سے آیا، میرا نبی بھی ماں کے پیٹ سے آئے، صحابہ بھی ماں کے پیٹ سے آئے، نبی بھی ماں کے پیٹ سے آئے، بادشاہ بھی ماں کے پیٹ سے آئے۔ ارے انسان تو سارے اکٹھے آئے ہیں، سب کے کانوں میں اذان ہوئی ہے، سب کے کانوں میں اقامت ہوئی ہے، سب پر نماز کا حکم آیا ہے، سب پر جہاد کا حکم آیا ہے، سب پہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، سب پہ دین کا حکم آیا ہے۔ غلام بھی چمکا ہے، ایمان والا بھی چمکا ہے، عام بھی چمکا ہے۔ آج عمر بھی تو اس ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ آج اگر تو غلام بن گیا ہے اور میں تیرا مالک بن گیا ہوں، یہ تو بھائی جنت جہنم کی آزمائش ہے، یہ میرا تکبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ الکبریاء ردائی، تکبر اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کی تعریف ہے، تکبر تو اللہ کا نام ہے، تکبر تو اللہ کی صفات ہیں۔ الجبار، القہار، العزیز، یہ الفاظ ہیں جو اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اجل، اللہ اعظم، یہ الفاظ ہیں جو اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ لا تمشی فی الارض مرحا، حضرت نوح علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا زمین پہ اکڑ کے مت چلنا۔ آج کل آپ نے عورتوں کے جوتوں کی آواز تو سنی ہوگی، فرشوں پہ ٹک ٹک کی آواز تو سنی ہوگی، ہیل والی جوتیوں کی آوازیں تو آپ نے سنی ہوگی، عورتوں کا فیشن تو آپ نے دیکھے ہوں گے، عورتوں کا لباس تو آپ نے دیکھے ہوگے۔ یہ ٹکا ٹک کی آواز عورت اپنے پاؤں سے نکال رہی ہے، اور صحابہ کے تو گھوڑے اور مجاہدین کے گھوڑے اپنی ٹاپ نکالتے تھے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ ہیں مجاہد اور یہ ہیں ان کے گھوڑے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم نے جہاد کرنا ہے انشاءاللہ، گھوڑے پالو، ان کو چارہ کھلاؤ، ان پہ ہاتھ پھیرو، ان میں جرت پیدا کرو۔ جب تم اس پہ بیٹھ جاؤ گے پھر سامنے جہاد کا میدان ہوگا، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے مقبوضہ کشمیر ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم مجاہد کی حیثیت سے اس علاقے میں جائیں اور تلوار سے اپنے آپ کو شہید کروا دیں۔ یہ گھوڑے پہ جب آپ بیٹھیں گے، گھوڑے کی ٹاپ، گھوڑے کی آواز، گھوڑے کا گردہ، گھوڑے کی دہشت، گھوڑے کی وحشت، گھوڑے کا جلال، گھوڑے کی تفصیلات، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، گرد اڑائے گا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، دشمن کے سینٹر پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا، یہ کبھی نہیں ڈرے گا۔ یہ تو گھوڑا ہے۔ آج یہ آوازیں عورت نکال رہی ہے، آج یہ آوازیں ہماری بڑی بڑی دنیا نکال رہی ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر ٹک ٹک کی آواز اپنی جوتیوں سے مت نکالنا، اکڑ مت دکھانا۔ انک لن تخرق الارض، تم زمین پھاڑ نہیں سکتے، جتنا مرضی مضبوط پاؤں رکھ لو۔ ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تم پہاڑ کی چوٹیاں کراس کر سکتے ہو، پہاڑ مت بنو، بارش بن جاؤ۔ جب اللہ بارش دیتے ہیں نیچے سموک پڑا ہوا ہے، نیچے اللہ کا امتحان آ رہا ہے، نیچے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، نیچے نزلے لگ چکے ہیں، نیچے کھانسی لگ چکی ہے، حکومت پریشان ہے، دائیں بائیں سے پریشان ہے۔ اللہ تو پریشان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب کچھ دینے پہ تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہارے ہسپتال بھر گئے، تمہارے ہاں چیسٹ کے، کھانسی کے، دمے کے مریض سموک کی وجہ سے، یہ سموک تمہاری مصنوعی بارشوں سے بالکل نہیں رکے گا۔ باہر کے ملکوں سے بھیک مت مانگو کہ ہم سموک میں ڈوب گئے، ہم دھوئیں میں ڈوب گئے، ہم ان تمام چیزوں میں ڈوب گئے۔ یہ دھواں بھی قرب قیامت کی ایک عظیم نشانی ہے، اور قیامت کے قریب ایک دھواں آئے گا جس میں بندہ بندے کو نہیں دیکھ پائے گا، بندہ پیسے کو بھی نہیں دیکھ پائے گا، بندہ دولت کو بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ اس کو دخن کہتے ہیں، اس کو دخان کہتے ہیں۔ یہ عذاب آنے والا ہے، یہ اس سے پہلے ایک جھلک ہے، قیامت آنے والی ہے، سورج گرہن لگے گا، بس قیامت آ جائے گی۔ ہر سال کا سورج گرہن تمہیں بتاتا ہے تم مت چمکو، تمہارے اوپر ایک سورج چمک رہا ہے،
اور تمہارے اوپر ایک چاند چمک رہا ہے اور تمہارے اوپر ایک ستارے چمک رہے ہیں، تم کہتے ہو ہم نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، ہم روشنیوں کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، ہم جدید دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ روشنیوں کا شہر، روشنیوں کا شہر پوری دنیا کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ ساری دنیا کے بلب، ساری دنیا کے فالوس، ساری دنیا کے بجلی گھر، ساری دنیا کے پلانٹ، ساری دنیا کے واپٹا، ساری دنیا کی تاریں، ساری دنیا کے ٹرانسفارمر، ساری دنیا کے ڈیم، ساری دنیا کی بارش، ساری دنیا کی ترقی، ساری دنیا کائنات کی بلندی، کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ چاند کی بھی کوئی وہ حیثیت نہیں، سورج کی بھی کوئی وہ حیثیت نہیں، ستاروں کی بھی کوئی وہ حیثیت نہیں، کسی اور کی چمک اور دمک اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہزاروں واٹ کے بلب لگا دو اس کی کوئی حیثیت نہیں، مگر دنیا بھی، آخرت بھی، زندگی بھی، موت بھی، وفات بھی، وفات سے پہلے بھی، وفات کے بعد بھی، روشنیوں کا شہر میرے آقا کا روضہ محمد رسول اللہ کی قبر اطہر ہے۔ یاد رکھیں، روشنیوں کے شہر میں کہاں جانا ہے تم نے؟ ہمارے نبی روشنیوں کے امام بنے، ستاروں کے امام ہیں، سورج کے امام ہیں، چاند کے امام ہیں، پہلے آسمان، دوسرا تیسرا سدرۃ المنتہا، 70,000 پردے، رف رف قاب قوسین، آمنے سامنے، ایک کمان دور اپنے رب سے کھڑے ہو کر آپ کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑے مخلوق میں امام ہیں۔ آپ روشنی ہیں، آپ چمک ہیں، ورنہ سورج کی حیثیت میرے نبی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، صرف محمد الرسول اللہ پہ یہ چمک رہا ہے، صرف محمد الرسول اللہ اور لا الہ الا اللہ پہ یہ چمک رہا ہے۔ لا تقام حتی یقال لا الہ الا اللہ، نہیں آئے گی قیامت جب تک لا الہ الا اللہ تم پڑھو گے۔ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا غبر ولا حفر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعزت عزیز او بذل ذلیل۔ تمہارا کلمہ کچے گھر پہ بھی جائے گا، پکے گھر پہ بھی جائے گا، دیہات میں بھی جائے گا، شہر میں بھی جائے گا، واشنگٹن میں جائے گا، امریکہ میں بھی جائے گا، ساری کائنات میں جائے گا۔ اس میں جو نام ہے محمد الرسول اللہ، یہ اس جگہ سے بھی اوپر ہے جہاں تک خلائی شٹل پہنچ گئی، جہاں تک فضائی سفر پہنچ گئے، جہاں تک امریکہ کے جہاز پہنچ گئے، جہاں تک ان کے خلائی سیارے پہنچ گئے، جہاں تک ان کی خلائی مشینیں پہنچ گئی، اور یہاں تک کہ جب دجال آئے گا سارا اہل کفر اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک خلائی مشین بنا کے اسرائیل کے ایئرپورٹ باب اللد پہ کھڑا کرے گا، اور دجال چھپتا چھپاتا اس جگہ پہ آئے گا، اور اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ میں اس خلائی شٹل میں بیٹھتا ہوں اور میں دنیا کے اس کنارے پہ بلند ہو جاؤں گا جہاں مجھے کوئی چھو نہیں سکتا۔ کیا اس کو یہ پتہ نہیں اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے، دائیں بھی اللہ ہے، بائیں بھی اللہ ہے، مشرق میں بھی اللہ ہے، جنوب میں بھی اللہ ہے، کل من علیہا فان، تم سب نے مرنا ہے۔ پیارا چہرہ، پیارا جسم، پیارا نام، پیارا خاندان، پیارا نسب، پیارا حسب، پیاری چمک، پیارا ذائقہ، پیارے اخلاق، پیاری بلندی میرے آقا کا چہرہ نبوت ہے۔ اگر رب اس کو بھی دنیا کے پردے میں لے گیا ہے تو ساری کائنات دنیا کے پردے میں جائے گی، جائے گی، جائے گی، ہر صورت میں جائے گی، ہر صورت میں جائے گی۔ یہودیہ کی قبر ہے، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، یہودی کا جنازہ ہے، قبر سے گزر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، آواز بلند ہو رہی، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے ابراہیم 2.25 سال میں دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کے چچا حمزہ شہید ہو گئے تھے، آپ کی بہت سے صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، مگر آپ ایسے تو نہیں روئے۔ فرمایا وہ کلمہ لے کر گئے، وہ تو میری اتباع کر کے گئے،
یہ تو یہودی ہو کے مر گیا اور یہ تو یہودن ہو کے مر گئی، مجھے اس بات پر غم ہے کہ یہ بغیر ایمان کے مر گئے اور بغیر اسلام کے مر گئے اور بغیر اس نظام کے مر گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج کی دنیا کہتی ہمیں امریکہ چلا رہا ہے، ہمیں چائنا چلا رہا ہے، ہمیں فلاں چلا رہا ہے۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہے؟ اس سے بڑا شرک اور کیا ہے؟ اس سے بڑا نظام اور کیا ہے؟ آج بھی امریکہ کے پنجوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ امریکہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان کے ایٹم بم سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان کی تمام چیزوں سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمہارے تجربے، تمہاری سکیمیں، تمہاری تعریفیں، تمہارے نام خاک میں مل جائیں گے۔ یہ ساری دنیا تکبر کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ جاپان تکبر میں ہے، امریکہ تکبر میں ہے، ساری دنیا کا کافر تکبر میں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے تکبر کا دکھا کے ان کو جب ذلیل اور خوار کریں گے، ایک چونٹی بھی نہیں رہیں گے، یہ بالکل مسلے جائیں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے مجاہدین کے لیے ایک میدان سج رہا ہے اور ایک میدان بن رہا ہے، اور ان قریب تم نے ایک شرعی جہاد کرنا ہے جس کے اندر تمہاری تلواریں، تمہارے نیزے، تمہاری جرت اور تمہارے گھوڑے دوڑیں گے۔ پھر تمہیں اللہ بتائیں گے کہ دنیا کی جوتیوں کی ٹاپ اللہ کو نہیں نظر آنی چاہیے، تمہارے گھوڑوں کی ٹاپ نظر آنی چاہیے، تمہارے تلواروں کی ٹاپ نظر آنی چاہیے، تمہارے جہاد کی ٹاپ نظر آنی چاہیے۔ مگر تکبر کرو گے تو اللہ گرا دیں گے، عاجزی اختیار کرو گے تو اللہ اٹھا دیں گے۔ میں تکبر کر رہا ہوں، میرا بادشاہ تکبر میں، میرا وزیر تکبر میں، میری فیکٹری کا ایک آفیسر تکبر میں، ایک جنرل مینیجر تکبر میں ہے، ایک آدمی اپنی عورتوں پہ تکبر کر رہا ہے، ایک چودھری اپنے محلے پہ تکبر کر رہا ہے، ایک ناظم یہاں پہ تکبر کر رہا ہے، ایک کونسلر تکبر کر رہا ہے، ایک بریگیڈیئر ہو، جنرل ہو یا کرنل ہو، اس کا بھی یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں 300 بندوں کا امام ہوں، 300 بندے میرے پیچھے چل رہے ہیں، اور میرے بھائی جو امام الانبیاء، امام الاولین، امام الآخرین، امام السماء، امام الارض، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الحرم المکہ، امام المسجد النبوی، امام البیت المقدس جو رہا وہ میرے آقا ہیں۔ حضرت ابو ذر میرے نبی کے صحابی، میرے نبی کے صحابی، میرے نبی سے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ یہ سورج کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ سنو، زمین پر 6 فٹ میں رہ کر تکبر مت کرو، سورج کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت، میرے نبی نے فرمایا اے ابو ذر صبح اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے، تحت العرش، تحت العرش، اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ سے اجازت لیتا ہے، پھر آ کر یہ چمکتا ہے، پھر شام کو ساری دنیا کو روشنی دینے کے بعد اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور وہاں سجدہ کرتا ہے، اور پھر ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، پھر چاند آتا ہے، اللہ سے اجازت لیتا ہے، طلوع سے پہلے وہ اجازت لیتا ہے اور سجدہ کر کے چلا جاتا ہے، ستارے آتے ہیں اجازت لے کے آتے ہیں تو جاتے ہیں، اجازت سے وہاں پہ رہ جاتے ہیں، یہ پردے چینج ہو رہے ہیں، صرف اللہ کر رہا ہے، اور سورج کبھی تکبر نہیں کرتا، چاند کبھی تکبر نہیں کرتا، ستارے کبھی تکبر نہیں کرتے۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ بھی ستارے ہیں، ستاروں میں تکبر نہیں، صحابہ میں تکبر نہیں، ستارے شہاب ثاقب بھی بنتے ہیں۔ شہاب ثاقب سمجھتے ہیں؟ جب جنات والے لوگ، پیر اپنے جنات سے کہتے ہیں جاؤ آسمان پر فرشتے باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایک بات سن کر آؤ تاکہ ہمیں بھی غیب کی خبر پتہ چلے۔ فرشتے
وہاں پہ حفاظت میں ہوتے ہیں۔ جنات جا کر چوری چوری بات سننے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی سن کر بھاگتے ہیں۔ اللہ ان کے پیچھے ایک ستارہ بھیجتے ہیں، اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ دنیا کو کیا بتایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ بھی ستارے ہیں، ستاروں میں عاجزی ہے، صحابہ میں عاجزی ہے۔ ستارے اگر اس وقت جلال میں آ جائیں جب ان ستاروں سے تم کوئی چیز چرا کے بھاگو گے، وہ ستارے تمہارے اوپر آئیں گے اور تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ صحابہ بھی عاجز ہیں، مگر صحابہ کے سامنے نبی کی، قرآن کی، دین کی گستاخی کی جرت کرو گے، اشداء علی الکفار، تو صحابہ عمر جیسی خوبصورت جلالت کے سامنے تمہارا مقابلہ کریں گے، خالد بن ولید جیسی چمکتی تلوار کے سامنے تمہارا مقابلہ کریں گے، حضرت حمزہ کی بہادری کی طرح تمہارا مقابلہ کریں گے۔ صحابہ نے تکبر نہیں کیا، اور جن کے ساتھ مشابہت ہے وہ ستارے ہیں، وہ بھی تکبر نہیں کرتے۔ سورج بھی تکبر نہیں کرتا، چاند بھی تکبر نہیں کرتا۔ اور بھائی تب تک تو ہیں، تب تک تو ہیں، تکبر ان میں نہیں ہے، عاجزی ہے۔ بارش اللہ برسا رہا ہے نا، تمہاری زمین کے پانی اللہ اٹھاتا ہے، پھر اس کے بادل بناتا ہے، سورج پہ پردہ، بادل بنتے ہیں چاند پہ پردہ، بادل بنتے ہیں ستاروں پہ پردہ، بادل بنتے ہیں سموگ آتا ہے تمہارے سورج پہ پردہ۔ اب یہ سورج پہ جو پردہ چل رہا ہے آج کل، نیچے والے ڈاکٹر بھاگ رہے ہیں، مریض بھاگ رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ سورج کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب یہ پردہ لگ رہا ہے، اس کو سموگ کا نام دیا ہے، یہ اللہ ناراض ہے، اللہ نے یہ پردہ ڈالا ہے سورج پہ، سورج ایسے ہی چمک رہا ہے، سورج کو سموگ خوش نہیں کہتا، چاند کو سموگ خوش نہیں کہتا، ستاروں کو سموگ خوش نہیں کہتا۔ اب یہ سامنے پردہ آ گیا ہے، اب حکومت بے قرار ہو گئی، ڈاکٹر بے قرار ہو گئے، ہسپتال بے قرار ہو گئے، سکول آپ کے بند ہونے جا رہے ہیں، تعلیمی ادارے آپ کے بند ہونے جا رہے ہیں، مگر میں قربان جاؤں ان مدارس پر، ان مساجد پر، ان طلباء پر، ان علماء پر، ان جماعت والوں پر جن کا اس وقت 8-10 لاکھ کا مجمع رائی بنڈ میں بیٹھا ہوا ہے، سموگ کچھ نہیں کہتا۔ ہمارے مدرسے کے بچے پڑھ رہے ہیں دن کو بھی رات کو بھی، سموگ کچھ نہیں کہتا۔ جامعہ اشرفیہ میں طلباء بیٹھے، سموگ کچھ نہیں کہتا۔ دارالعلوم کراچی میں طلباء بیٹھے، سموگ کچھ نہیں کہتا۔ ہندوستان سے جہاں آپ سموگ کا دعویٰ کر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند، وہاں پہ ہزاروں طلباء بیٹھے، سموگ کچھ نہیں کہتا۔ ہمارے اقرا کے اداروں میں حفظ کے معصوم بچے بیٹھے، سموگ کچھ نہیں کہتا۔ اور یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جب تم کہو گے نا ہم بڑے ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم وڈیرے ہیں، ہم یہ سب کچھ ہیں، تو میرا اللہ تمہیں گرائے گا، بالکل گرا دے گا، صفا ہستی سے بھی مٹا دے گا، مگر مٹاتا نہیں، مٹاتا نہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی 2 باتوں پہ۔ ایک دن اللہ کے رسول نے دعا کی کہ یا اللہ میری اکٹھی امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، میری اکٹھی امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا۔ یہ سموگ بھی تو قحط سالی ہے، یہ نظام ہے، میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے یہ فرمایا ہلاک تو ہوگی مگر تھوڑی تھوڑی، باقیوں کا سبق مل جائے گا، باقیوں کا سبق مل جائے گا۔ یہ ایک دعا تھی، یہ ایک دعا تھی۔ اور دوسری میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے اللہ اگر میں جلدی میں یا میں جذبات میں یا کبھی میں غصے میں کسی مسلمان کے لیے بد دعا کر دوں، یا رب میری بد دعا کو ختم کر دینا اور میری بد دعا کو دعا بنا دینا اور دعا بنا کے میری امت کے حق میں نازل فرما دینا۔ یہ میرے نبی کی 2 باتیں اللہ نے قبول فرمائی ہیں۔ تو یہ سموگ کیا ہے؟ صرف سورج پہ پردہ ہے، اور چودھریوں کو اللہ نے بتایا ہے تمہارا تکبر تھا، ہٹا کے دکھاؤ، ہٹا کے دکھاؤ، اب تمہیں پتا چلے گا کہ میرا سورج کیا ہے۔ سورج وٹامن ڈی ہے،
सूरज सहाबा की चमक का अक्स है, सूरज अल्लाह की कुदरत का मुजाहिरा है। सूरज के यूनिट नहीं बनते, सूरज के बिल नहीं आते, आंख मचोली बनाई हुई है और हुकूमत का नाम तुमने लिया हुआ है। मेरे अल्लाह के हाथ में बादशाहों के दिल हैं, अल्लाह की उंगलियों में बादशाहों के दिल हैं। नीचे अवाम अल्लाह अल्लाह करेगी, अल्लाह खुलफा उन पे उतारेंगे, और नीचे अवाम अमरीका अमरीका करेगी तो अल्लाह ये बादशाह तुम पे मुसल्लत करेंगे। अल्लाह है, अल्लाह है। अल अज़मतु रिदाई वल किब्रिया रिदाई, अजीम भी अल्लाह है, बड़ा भी अल्लाह है। सारी चीजों में तकब्बुर वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। और अल्लाह ये फरमाते हैं फमन नाज़ानी मिन्नी, जिसने तकब्बुर की चादर छीनने की कोशिश की, अना रब्बुकुमुल आला कहकर, फिरऔन हमने उसको तबाह किया है, हामान हमने उसको तबाह किया है, शद्दाद हमने उसको तबाह किया है, नमरूद हमने उसको तबाह किया है। बड़ी बड़ी दुनिया के तकब्बुर सामने अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया है। ये तकब्बुर अल्लाह के नाम के साथ है, ये किसी बंदे के साथ नहीं। मेरे आका मेराज से वापस आए, मेराज से वापस आए, एक औरत दिमाग की मरीजा मेरे नबी से कहने लगी इधर आओ इधर आओ, ऐसे कहने लगी इधर आओ। साहबा को गुस्सा आ गया। मेरे नबी ने कहा अम्मा जी मैं आ रहा हूं। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप क्यों जा रहे हैं, ये आएगी। फिर क्या कहने लगी, इधर आओ और अलग से बैठ के मेरी बात सुननी है तुमने, इधर आओ और अलग से बैठ के मेरी बात सुननी है तुमने। तो मेरे नबी मुस्करा दिए। फिर वो औरत थोड़ी दिमाग में खलजान था, अल्लाह के नबी काफी देर तक उसकी बात सुनते रहे। जो उसके मसाइल थे आपने उसका हल बता दिया। खुदा की कसम ये नबी है, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अलैहिमुस्सलाम के घर में क्या निजाम जिंदगी है। सबसे प्यारी लाडली चहेती बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। नबी ये पाक एक जिहाद के सफर से वापस आए और मेरे नबी का मामूल था कि जब जाते सबको मिलने के बाद आखिर में अपनी बेटी को मिलते, जब आते तो सबसे पहले अपनी बेटी को मिलते फिर आगे बढ़ते। हजूर तशरीफ लाए, अम्मा फातिमा के घर पे एक पर्दा लगा हुआ था और उस पर डिजाइन थे, अमराइटी के डिजाइन आप देखते हैं, हाशिए फूल बूटे। तो अल्लाह के नबी खड़े रहे, अंदर हसन है, अंदर हुसैन है, अंदर हजरत फातिमा है। हसन से क्या प्यार था, हुसैन से क्या प्यार था, फातिमा से क्या प्यार था। एक लंबे सफर से वापस आए हैं, मगर पर्दा देखा मिजाज बदल गया, वापस चले गए। हजरत अली आए, अम्मा फातिमा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए हैं, जाओ पता करो। नबी के पास गए, आपने फरमाया माली व नुमरकतुन, क्या हो गया है, मैं और नक्श, मैं और फूल, मैं और डिजाइन, मैं और खूबसूरतियां, मैं हूं और बड़ी बड़ी जीनतें हूं, मुझे इससे कोई तसव्वुर नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है। बेशक फातिमा बेटी है, बेशक हसन बेटा है, बेशक हुसैन मेरे बच्चे हैं, मगर खुदा की कसम जब वो चीज जो दुनिया की जेब बने, दुनिया की जीनत बने, दुनिया का निजाम बने, मैं कैसे उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। पर्दा अम्मा फातिमा ने तोड़ दिया और हिला दिया और मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अम्मा फातिमा की पेशानी में बोसा दिया और कहा बेटी तुझे और तेरे बाप को और तेरे बाप के सहाबा को दुनिया से, बड़ी बिल्डिंगों से, इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। हजरत इब्न उमर कहते हैं मैंने अपना घर बनाया, खुद बनाया, मेरे साथ कोई मिस्त्री नहीं था और मेरे साथ कोई मजदूर नहीं था। लोगों ने पूछा ए इब्न उमर बताएं घर कैसा था। फरमाया एक झोंपड़ी थी, सिर्फ उस पे मैंने छत डाल दी, मुझे दो फायदे हो गए, एक तो बारिश रुक गई, दूसरा मैं साया ले लेता था, इससे बड़ा मेरा और कोई घर नहीं था। ये इब्न उमर है जो हजरत उमर के बेटे हैं, जो खिलाफत के आसमानों पर अल्लाह ने इनको पहुंचाया, लाखों मरब्बा मील इनके हाथ में अल्लाह ने फतह अता फरमाई है। मगर आपके बेटे
ابن عمر علم کے بادشاہ ہیں، تلاوت کے بادشاہ ہیں، قرآن کے بادشاہ ہیں، تفسیر کے بادشاہ ہیں اور حدیث کے بادشاہ ہیں، مگر آپ کا گھر کیا ہے؟ فرمایا میں نے اکیلے بنایا ہے، مستری نہیں، مزدور نہیں، اور قسم اٹھا کے کہا میں نے اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی، میں نے اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی، 9 انچی کی دیوار، 11 انچی کی دیوار، 18 انچی کی دیوار۔ آپ نے دیکھا ہے پرانے دور میں جو بلڈنگیں بناتے تھے، یہ ہمارے بادشاہ، شاہی قلعے کو دیکھیں، بادشاہی مسجد کو دیکھیں، شاہ عالمی میں جائیں، قصور میں جائیں، پرانی بلڈنگیں 18 انچ کی دیوار تھی، بعد میں 24 کے رتے لگائے تھے، بے شک وہ گھر ٹھنڈے تھے، جو کچھ بھی تھا، مگر کہتے ہیں میں نے اینٹ پہ اینٹ نہیں رکھی۔ اس کا مطلب 4 انچی کا پردہ لگایا، 4 انچی کے پردے پہ آپ نے گھر بنایا اور اس کے اوپر ایک کچی چھت بنائی، اور سایہ سے بچنا، سائے سے بچنا، پردہ بچیوں کا ہو جائے، پردہ بچیوں کا ہو جائے، اور اللہ کے نظام قدرت میں بیٹھ کر یکسوئی سے میری عبادت ہو جائے۔ کہاں ہے ان میں تکبر؟ کہاں ان میں تکبر؟ یہ تکبر ہے۔ موٹر سائیکل والے کو آج پراڈو والا دیکھ کر سلام بھی نہیں کرتا، تکبر ہے۔ بڑی گاڑی والا پیدل چلنے والے کو سلام کرنا گستاخی سمجھتا ہے، تکبر ہے۔ آپ ٹانگوں میں نہیں بیٹھتے آج کل، 30 سال پہلے لاہور ٹانگوں کا شہر ہوتا تھا، ٹانگے پہ ہم بیٹھتے تھے، 4 اور 4 8 10 10 11 12 بندے ٹانگے والے، اس وقت تو ہمیں کوئی نہیں تھا ہے۔ آج کل ہم سائیکل اگر یہاں سے لے کے جائیں نا نشتر کی طرف یا ادھر لے کے جائیں تو ہمیں شرم آ جاتی کہ یار میں سائیکل پہ جا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے یہ تکبر ہے۔ میں موٹر سائیکل پہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے یہ تکبر ہے۔ میں چھوٹی گاڑی پہ ہوں، کروڑ پتی ہوں، لوگ کیا کہیں گے یہ تکبر ہے۔ میں گدھے پہ بیٹھ جاؤں، نبی بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ تعالی، جامعہ اشرفیہ کے محتمم، ایک دن بچوں سے کہنے لگے بیٹا آج ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ نبی پاک گدھے پہ سوار ہوئے، گدھے پہ، اور کیسا؟ اس پر آپ نے کوئی فوم یا کوئی چادر یا چمک دمک نہیں لگائی۔ تو کہنے لگے میری زندگی میں مجھے یہ تمنا ہے کہ میں بھی سوار ہو جاؤں۔ تو گدھا لائے اور جامعہ اشرفیہ میں بیٹھے اس پر اور گھومے دائیں بائیں۔ اتنا بڑا آدمی، اتنے متقی آدمی، بڑے مفتی آدمی، مگر اللہ کے نبی کی اس سنت کو زندہ کیا ہے اور اس پر بیٹھ کر ایک چکر لگایا، کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج نبی علیہ السلام کی یہ سنت بھی میں نے کیا کر دی، پوری کر دی۔ تو میرے بھائیوں سورج میں تکبر نہیں، اور چاند میں تکبر نہیں، اور ستاروں میں تکبر نہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ نے تکبر کا علاج کرنا ہے تو نماز پڑھ کے سجدے میں پیشانی رگڑو، پیشانی رگڑو، دنیا تمہارے پاؤں میں بیٹھے گی۔ حضرت لاہوری فرماتے تھے رحمہ اللہ جب میں آیا تھا نا یہاں پہ لاہور میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک اللہ کی کتاب تھی، خدا کی قسم میں نے 3 سال استغنا میں گزارے، میں کسی وڈیرے کے پاس نہیں گیا، میں کسی کوٹھی والے کے پاس نہیں گیا، میں کسی محل والے کے پاس نہیں گیا، میں کسی دولت مند کے پاس نہیں گیا۔ میرا عقیدہ ایمان تھا کہ سب سے بڑی دولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور وہ قرآن مجید ہے، اور میں جب آیا تھا میں نے دیکھا تھا ہیرا منڈی ساتھ ہے، شیرہ والا گیٹ ساتھ ہے، میں وہاں بیٹھ گیا تھا اس کتاب کو لے کر، اور خدا کی قسم اس مسند پر اللہ نے مجھے اپنے قرآن کے جمال دکھائے ہیں اور قرآن کے کمال دکھائے ہیں۔ اور آپ فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے اس وقت بادشاہ میری جوتیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور مجھ سے دعائیں کرواتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ دعا کریں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، کوئی چیز نہیں۔ جب جلسوں میں جانا ہوتا پیدل پیدل، کہاں کہاں حضرات نے دین کو بچایا ہے، ان چیزوں کو بچایا ہے۔ آج بارش بنو، بارش، یہ سموگ ہے نا، توبہ کرو، استغفروا ربکم، توبہ کرو سارے سچی، انہو کان غفارا، اللہ تمہاری بخشش کرے گا۔ توبہ بھی ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، بس اتنی
سی بات ہے، ہم جھکا دیتے ہیں۔ اللہ بلند ہے اور اللہ کو بلند کہنا شروع کر دیتے ہیں، بس اللہ کام کر دیتے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلا دھار بارشیں تمہارے اوپر اتاریں گے۔ خدا کی قسم یہ نظام زندگی ہے۔ سمو اللہ کا عذاب کی صورت میں ایک جھلک ہمارے سامنے ہے، اور دنیا کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی، اپیل کر سکتی ہے، گزارش کر سکتی ہے، رب کے ہاں جھک سکتی ہے، رب کے ہاں بک سکتی ہے۔ بارش جو آتی ہے نا، بارش صرف مولوی صاحب کے سر پہ نہیں اترتی، جو بارش ہے وہ صرف پیر کے سر پہ نہیں آتی، جو بارش ہے وہ صرف حاجی کے چہرے پہ نہیں پڑتی، جو بارش ہے وہ صرف ایک گھر پہ نہیں آتی، اور بارش تو کانٹوں پہ بھی برستی ہے، بارش تو پھولوں پہ بھی برستی ہے، بارش تو اللہ سینموں میں بھی برسا دیتے ہیں، بارش تو اللہ مسجدوں میں بھی برسا دیتے ہیں، بارش تو اللہ کہاں کہاں برسا دیتے ہیں۔ فرعون جو تھا نا، ایک دن قوم کہنے لگی، تو کہتا ہے میں اللہ کا رب ہوں، میں رب نہیں ہے، میں رب ہوں، تو رب ہے؟ کہنے لگا ہاں میں رب ہوں۔ اب قوم اس کو کیا کہتی ہے کہ چل تو بارش برسا دے، ہمیں قحط سالی پڑ گئی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک طرف وہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں، اور رب کا کام ہے نا بارشیں برسانا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جی بارش ہو جائے گی۔ وہ اپنے محل میں گیا، کمرہ بند کیا۔ دیکھو کافر یہ سمجھتا ہے بھائی اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے، مگر اس کے دل پہ مور ہے، اس کو مانتا نہیں۔ آپ مانتے ہیں سب الحمدللہ، ایک اللہ کو، سب سے بڑے اللہ کو، سب سے اول کو، سب سے آخر کو مانتے، یہ آپ کے پاس نعمت ہے، یہ آپ کے پاس نعمت ہے۔ اب فرعون گیا، کمرہ بند کیا، اور ہمارے اس حقیقی رب کو پکارنے لگا۔ سنو کیا کہنے لگا، اللہ تو میری لاج ہی رکھ لے، میں نے کہہ دیا میں رب ہوں، قوم کہتی ہے جی بارش برسا، اللہ میں تجھ سے بارش مانگتا ہوں، میں نہیں برسا سکتا، میں کیا کرتا ہوں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہ نے ٹھکرایا نہیں بھائی اس کو، بارشیں برس گئی، جو بھی تھا بارش ہو گئی۔ وہ اللہ سے کہہ رہے، اللہ نے اس پر کوئی اعتراض تنقید نہیں فرمائی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تیرا سوال ہے، جواب مل جائے گا۔ بارش برس گئی، قوم کہنے لگی واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دعا ہے جس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الاستسقاء۔ حقیقت میں یہ دعا ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بھی اپنے رب کے ہاں دربار کی دعا فرمائی۔ اور اس کے بعد یہ بھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو پلٹا، اپنی چادر مبارک کو پلٹا، جو اوپر والا حصہ ہے اس کو نیچے کر دیا، جو نیچے والا ہے اس کو اوپر کر دیا، اللہ سے یہ مانگنے کے لیے کہ میرے چادر کا اوپر والا حصہ خشک ہے، اللہ تو اس کو تبدیل فرما دے۔ یا پھر دائیں طرف سے آپ نے چادر کو بائیں کر دیا اور بائیں طرف سے آپ نے دائیں کر دیا، پھر ایک خوبصورت قسم کی آپ نے دعا فرمائی اور خطبہ بھی دیا، اور بعض روایتوں میں آپ نے 2 رکعت نماز بھی پڑھائی ہے۔ بہرحال اس وقت اللہ نے وہ بارش اتاری، یہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ تو صلاۃ الاستسقاء کیوں نہیں پڑھتے؟ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چودھری بنو گے نا پھر اللہ ایسے آزمائے گا۔ اب ہٹاؤ سمو، کرو نظام اس کا، ملک میں لاؤ، کیسے لاتے ہو؟ ایک بارش کی بھگت کوئی نہیں ہمارے ہاں، ایک حیثیت کوئی نہیں ہمارے ہاں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں بار بار یہ سمجھاتے ہیں بھائی اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کو اللہ مانو، اللہ کو بڑا مانو، اللہ کو عظیم مانو، اللہ اکبر کہو، اور اذانوں کا اکرام، نمازوں کا اکرام، تلاوت کا اکرام، مسجدوں کا اکرام، مدرسوں کا اکرام، پھر دیکھو بارش کیسے آتی ہے، پھر دیکھو بارش کیسے آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مرحلوں سے ہم اس موسم سے گزر رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا چند سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا چند سال سے آپ کے بینک بھی زیادہ ہو گئے ہیں، چند سال سے آپ کے سین میں بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اور کامیڈین ڈرامے جو ہیں ان کے حال بھی کیا
ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے۔ قوالی والے بھی زیادہ ہو گئے اور گانے والے بھی زیادہ ہو گئے، اور عورتیں بھی بکثرت بازاروں میں ناچ گانے کی طرح اپنی محفلیں اور رقصائیں سجا رہی ہیں، اور ہسپتال بھی میڈیکل سینٹر بھی بڑھ رہے ہیں۔ ڈپریشن، ٹینشن، یہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ بڑھ رہی ہیں۔ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ایک ہی حل ہے کہ اپنے رب کے دربار میں آؤ۔ اگر تمہیں کوئی ڈیم نہیں بنانے دیتا، کالا باغ ڈیم آپ کے پاکستان کا مسئلہ آج تک ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہود و ہنود جس کو ہم نے اپنی تلواروں سے دفاع نہ کر کے اللہ کے اس منصب کو، مقصد کو، اعلاء کلمت اللہ والا اس کو چھوڑا، آج کالا باغ ڈیم بھی ہمارے لیے ایک آزمائش بن کے رکا ہوا ہے۔ یہ تو ایوب خان کے دور میں چند ڈیم بن گئے تو بن گئے، شکر ادا کرو، یہ بھی کچھ نہ کچھ تمہارا سہارا ہے، مگر یہ ڈیم نہیں بن رہے۔ کیوں نہیں بن رہے؟ کیوں نہیں بن رہے؟ ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے، ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے، ہماری توقعات کافروں پہ ہیں، سود پہ، قرضوں پہ، ان تمام چیزوں پہ ہیں۔ اس لیے بھائی اللہ سے دعائیں کریں، صلاۃ الاستسقاء پڑھیں، اپنے مقام کی مسجدوں میں اپنے امام صاحب کے ساتھ آپ صلاۃ الاستسقاء کی دعا میں اپنی شمولیت اختیار کریں، اپنے اللہ سے مانگیں، اور اس بات پہ غور فرمائیں کہ میں نے کہا اہل قرآن سموگ کی وجہ سے اپنی حاضری پر ہیں، تمہارے کالج، یونیورسٹیاں، سکول کی وجہ سے بند ہونے جا رہے ہیں۔ اس دین کے فرق کو سمجھو گے، آپ کو بھی، اہل اقتدار کو بھی، حکومتوں کو بھی، ساری بات انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔